وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج کے اس پروگرام میں جس کا عنوان استقبال رمضان رکھا گیا ہے، جس بارے میں مجھے بات کرنی ہے وہ ہے اعمال رمضان، نبوی طریقہ اور ہماری غفلت۔ انشاءاللہ اس بات کی کوشش ہوگی کہ مختصر طریقے میں، مختصر انداز میں، کیونکہ بہت زیادہ باتیں ہیں، آپ کے سامنے بات رکھوں اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کے اعمال میں سے نبوی طریقہ کیا ہے، اور پھر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارا عمل اس وقت کیا ہے۔ اس طرح کے پروگرام میں شرکت کرنے کا میرا یہ پہلا موقع ہے۔ اس سے پہلے صرف خطبہ ہی کا چند خطبے کا موقع ملا ہے۔ اس طرح کے پروگرام میں پہلا موقع انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے۔ حقیقت میں موضوع کا جو نبوی طریقہ کہا گیا ہے، اگر دیکھیں تو یہ اعمال کے قبول ہونے کے شروط میں سے جو اہم دو شرطیں ہیں، وہ دوسری شرط ہے نبوی طریقہ، کہ جو بھی اعمال ہوں گے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں گے، تبھی جا کر کے ہمارے اعمال قبول ہوں گے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے کثرت اعمال، زیادہ اعمال کرانا مطلوب نہیں ہے، اور نہیں اپنے بندوں کو مشقت اور پریشانی میں ڈالنا ہے۔ ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ بندے کے ساتھ آسانی کا ہے، پریشانی کا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہم سے مطلوب ہے وہ کیفیت ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے، اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ تو اعمال، ہمارے اعمال جتنی بھی عبادتیں ہوں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوں گے، اتباع رسول اس میں نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے اس عمل کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری اطاعت مقصود ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں پریشان کرنا ہمارے کثرت اعمال کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ تمہارے لیے تمہارے رسول میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے جس کی تمہیں اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اتباع رسول بہت ہی اہم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں اس کو تم لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ۔ اور یہ آیت عام ہے کہ جو بھی طریقہ اللہ کے نبی کی طرف سے آتا ہے وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے، کوئی دوسرا طریقہ مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو اپنی محبت کی علامت بتایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان سے بتا دو کہ اگر تمہیں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو تم پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے طریقے پر چلو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے اعمال کو بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور، یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتباع رسول کے اہمیت کو بتایا کہ ہمارے اعمال میں اتباع سنت، اتباع رسول ہونی چاہیے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے علامت بھی بتایا۔ اب ہم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیسے جانیں؟ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ سیکھیں، چاہے وہ جس طریقے سے ہو، چاہے آپ وہ دروس کے ذریعے سے، چاہے مدرسے میں جا کر کے، چاہے علمی دروس کے حلقے میں جا کے شریک ہو، جس طریقے سے جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو نہیں جانیں گے تو اس وقت تک ہم اپنی عبادتوں کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جب تک ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو نہ جانیں تو پھر ہم اللہ کے نبی کی اتباع کیسے کریں گے؟ علم کے بغیر اللہ کو جاننا، اللہ کے نبی کے طریقے کو جاننا ناممکن ہے۔ اور یقیناً جب جہالت پھیل جاتی ہے معاشرے کے اندر، علم کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا جہالت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین کو، اپنے اعمال کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں جیسے کہ رواج میں دیکھتے ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ جو لوگ جیسے کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، وہی ہمارا دین ہے۔ چونکہ ان کے پاس صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس یہ وسائل ہیں یا پھر توفیق ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو پھر سمجھتے ہیں کہ جو لوگ عام لوگ کرتے ہیں تو پھر یہی ہمارا دین کا طریقہ ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ایک غیروں میں ہمارا ایک غلط پیغام جاتا ہے، غلط میسج جاتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اعمال کو، اپنی عبادت کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو قبول کرے، ہمیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو سیکھے بغیر ہم اپنی عبادتوں کو اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتے ہیں جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے مطلوب ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور نیک اعمال کا موقع ملتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع نصیب فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ تمہیں جس چیز سے خوش ہونے کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تمہیں خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی دوسری چیز نہیں ہے کہ جس سے ایک مومن خوش ہو۔ تو یقیناً جب ایک مومن کو یہ موقع ملتا ہے نیک عمل کرنے کا، یا تو پھر نیک مواقع ملتے، چاہے وہ جگہ کے اعتبار سے ہو یا پھر وقت کے اعتبار سے ہو، تو یقیناً اسے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات کا موقع دیا ہے کہ میں نیک عمل کر سکوں اور اس میں زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے کچھ کما سکوں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون،
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کا موقع دیں، تو یقیناً ایک مومن کے لیے یہی سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اب آئیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے تعلق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا تھا، اور خاص کر کے رمضان سے پہلے کس قدر خوش ہوتے تھے، اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے استقبال کے لیے تیاری کرتے تھے۔ اسی پر ایک تنبیہ بھی ضرورت ہے کہ رمضان استقبال کا مطلب یہ نہیں ہے جو دو غلط طریقے ہیں کہ غلط طریقے سے ہم رمضان کا استقبال کریں، کہ اگر رمضان کا استقبال بھی کرنا ہے تو نبوی طریقہ کیا ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ جو بدعات و خرافات الگ طور سے لوگوں نے بنا لیا ہے اس چیز کی طرف، یہ کہ وہی طریقہ استعمال کریں رمضان کے استقبال کے لیے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل روزے سب سے زیادہ رکھتے تھے وہ تو شعبان میں رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، یعنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے شعبان میں۔ لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ یہاں پر کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کوئی یعنی 14 اور یہ 15 کا شعبان کا روزہ نہیں کہ کوئی جو خاص کر لیتے ہیں، اس میں اور اس میں فرق ہے کہ رمضان کا روزہ رکھتے تھے۔ اور جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی تھی کثرت روزے کی وجہ سے انہیں اپنے جو روزے چھوٹ جاتے تھے انہیں موقع ملتا تھا کہ روزوں کو وہ ادا کر لیں۔ تو یہ روزہ بھی ایک طریقے سے یعنی اپنے نفس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے تیار کرتے تھے کہ تاکہ رمضان کے ایک کیا مقدمہ ہے ایک طریقے سے کہ رمضان کے روزے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے تھے کہ ان روزوں کے ذریعے سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بھی رمضان کے آنے کی خوشخبری سناتے تھے کہ جو تمہارے سامنے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے بہت ہی بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تاکہ وہ ایک نفسی طور پر نفسیاتی طور پر دل کے اعتبار سے وہ بھی مکمل تیار ہو جائیں اور اس رمضان کا بہترین سے استقبال کریں، نہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے کہ غلط رواج کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ اور رمضان سے پہلے جو صحیح طریقہ نبوی طریقہ ہے کہ ہم رمضان کیسے شروع کریں، رمضان کا دخول کیسے ہوگا، تو تفصیل میں نہ جا کر کے جو نبوی طریقہ یہ ہے کہ چاند دیکھ کے ہی روزہ رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک حدیث کے اندر کہ چاند دیکھنے کے بعد ہی روزہ رکھیں گے، اگر چاند دیکھنا ناممکن ہو گیا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ بادل آ گئے، مطلع صاف نہیں رہا اور کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی، تو پھر شعبان کو مکمل کریں گے 30 دن مکمل کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو چاند دیکھ کے ہی روزہ رکھیں گے، جیسا کہ کچھ الگ ایجاد کر لے گا کچھ ملکوں میں بھی، حکومتی طور پر بھی کچھ مسلم ملکوں میں کہ وہ حساب کے اعتبار سے جو فلکی اعتبار سے حساب کرتے ہیں اس کے طریقے سے روزہ رکھتے ہیں کہ حساب سے چاہے وہ چاند نظر آئے نہ یا پہلے آئے نظر آئے تو اس کا اعتبار کرتے ہیں، تو یقیناً یہ غلط طریقہ ہے اور یہ ہر وقت نہیں اس کو تطبیق دینا ناممکن ہے۔ تو رہی بات چاند، چاہے وہ جس کو مکبر مائکروسکوپ وغیرہ کے ذریعے سے یہ الگ بات ہے، معنی نہیں ہے کہ لیکن یہ کہ حساب سے ہی روزے رکھیں، تو حقیقت میں اس میں لمبی باتیں ہیں، صرف یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ روزہ جو ہم شروع کریں گے تو وہ رمضان کے مہینے کے چاند دیکھ کر کے، چاہے وہ آدمی اپنے آنکھ سے دیکھ لے یا پھر جو آج کل جدید طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس طریقے سے دیکھے، نہ کہ حساب کے طریقے سے جو ہے غلط طریقہ۔ اسی طرح رمضان کے استقبال کا مطلب جیسا کہ کچھ اہل بدعات نے ذکر یہ کر لیا ہے کہ اس سے پہلے سے روزہ رکھنا، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ صراحت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ تم لا تصوموا قبل رمضان، یعنی رمضان سے پہلے بھی نہیں روزہ رکھنا ہے، اور جو روزہ اسی طرح روزے کا استقبال لا تقدموا او لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین الا رجل کان یصومه فلیصمه، کہ کوئی بھی شخص رمضان سے پہلے رمضان کا استقبال نہ کرے، رمضان سے پہلے ایک دن کا یا 2 دن کا روزہ نہ رکھے استقبال کے نام پر،
بلکہ ہاں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا تھا اس سے پہلے ہی تو وہ رکھ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کہ سوموار کے دن کا روزہ رکھتا تھا، جمعرات اور سوموار کے دن کا روزہ رکھتا تھا، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ روزہ منگل کے دن سے شروع ہونے والا ہے، اور اس کی عادت تھی، یعنی سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت پر عمل کرتے ہوئے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا تھا، اور اتفاق سے سوموار کا دن پہلے ہو گیا تو چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. لیکن روزے کے استقبال کی نیت سے کہ کل روزہ آج ہی سے رکھیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اور دوسری حدیث میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ جس کسی نے من صام الیوم الذی یشک فیہ الناس فقد اصاب القاسم، کہ جس کسی نے اس دن روزہ رکھا جس میں لوگ شک کرتے ہیں کہ آج یعنی رمضان کا پہلا دن ہے یا نہیں ہے، چاند نظر نہیں آیا ہے، تو جس کسی نے شک کے ساتھ روزہ رکھا کہ اس کے پاس یقینی خبر نہیں ہے کہ آج رمضان داخل ہو چکا ہے، اگر شک کا روزہ رکھتا ہے تو اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو سامعین کرام، یہ چیزوں کی طرف بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں سے منع کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا ہے. یقیناً ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے پیر کے اندر سوجن آ جاتا تھا، پیر پھول جاتے تھے. بلال رضی اللہ یعنی عبادت کرتے کرتے اس قدر روتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں کو اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو پھر آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں اور اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھ پر انعام کیا ہے تو کیا اس بات کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ تو یقیناً حقیقت میں یہی مومن کی ایک علامت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام کرتا ہے، چاہے جس طریقے سے بھی انعام، چاہے علم کے ذریعے سے یا دولت کے ذریعے سے، جس طریقے سے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اس پر آتا ہے تو اس کے اندر کبر اور تکبر نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے اندر اور تواضع اور خاکساری آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لیتا ہے. تو یہی ایک مومن کی پہچان ہے. اور اگر کسی کو اللہ کی نعمت آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنی محنت کا نتیجہ بتا کر کے اگر اس کے اندر کبر آ جاتا ہے تو سمجھیے کہ پھر یہ سوائے ہلاکت و بربادی کا اور کچھ نہیں ہے. یہ ایک آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نعمتوں کو دے کر کے اور کبھی نعمتوں کو چھین کر کے آزماتا ہے، اور کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے اور صبر سے کام لے. پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ اعمال رمضان میں، یعنی رمضان میں وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اور آپ کا طریقہ کیا ہے. تو اعمال رمضان، تو رمضان کے مہینے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ روزہ ہے. روزہ اعمال رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا روزہ فرض کیا، سب سے اہم اعمال. لیکن بات یہ آتی ہے کہ کیا ہم روزے کو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر رکھتے ہیں؟ کیا ہم روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہیں جن چیزوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کرنے کے لیے کہا ہے، تاکہ ہمیں روزے کا وہ ثواب ملے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری دی ہے، اور رمضان سے وہ نتیجہ حاصل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں رکھا ہے کہ یقیناً اور ہمیں رمضان کے مہینے کا یعنی روزے کا ثواب اور اس کا نتیجہ اسی وقت ملے گا جب ہم روزے کو اسی طریقے سے رکھیں گے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کے لیے کہا ہے اور جس نیت سے، ورنہ پھر ہمیں وہی حاصل ہوگا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے روزے دار ہیں جنہیں
جن کا جن کا حصہ روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہے، اور بہت سے ایسے قیام اللیل تراویح کی نماز پڑھنے والے، رات میں نماز پڑھنے والے ہیں، جن کا ان کے اس قیام سے، اس نماز سے صرف اور صرف رات میں جاگنا ہے اور کچھ نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ ان چیز کی رعایت نہیں کرتے ہیں جس چیز کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو سب سے پہلی چیز روزے کے تعلق سے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ نیت جو عمل کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے کہ ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگر معاشرے کو دیکھ کر یا معاشرے سے ڈر کر کہ معاشرہ ہمیں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس نیت سے اگر روزے رکھتے ہیں تو پھر یقیناً ہمیں روزے سے کچھ نہیں ملے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو روزے کے لیے نیت شرط اول ہے۔ اسی طرح روزے کے تعلق سے کہ روزے میں جو نبی طریقہ یہ ہے کہ سحری بھی کریں، کیونکہ اللہ کا مقصد یہ نہیں کہ بھوک میں آپ کو رکھیں، اس لیے آدمی کو جو صحیح طریقہ ہے کہ سحری کرے اور صحیح طریقے سے سحری کرے، اور جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک کہ میری امت سحری میں تاخیر کرے گی اور افطار میں جلدی۔ اور تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کا وقت ہو جائے، جیسا کہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سحری کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اور اذان کے درمیان اتنا وقت ہوتا تھا کہ 50 آیتیں تقریباً پڑھ سکیں، 50 آیتیں۔ اور افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اس وقت سورج غروب ہو گیا، تب احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ یعنی مسلمانوں میں کچھ لوگ احتیاط کے اوپر 5 منٹ 10 منٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہی سورج یہاں سے یہاں غروب ہو گیا کہ سے افطاری کر دیں، افطاری کا وقت ہو گیا، جیسا کہ حدیث اور تفصیل میں کہ آدمی اگر کچھ نہ پائے تو کچھ چبا ہی لیے افطار کی نیت سے۔ تو یہ ہے کہ سحری بھی کریں گے اور افطار بھی کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، کیونکہ اگر بہت زیادہ پہلے بھی آدمی اگر سحری کر لیتا ہے تو کھانے کے بعد یقیناً نیند آتی ہے، اور جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فجر کے نماز میں حاضر ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا کہ جیسے ہی وقت ہو جائے افطار کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں جیسا کہ کچھ ہمارے درمیان غلط چونکہ مفہوم رائج ہے تو لوگ اس میں باتیں کرتے ہیں کہ مسواک کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یہ رہا کہ مسواک ہمیشہ کرتے تھے۔ تو مسواک کرنا یہ چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، جیسا کہ حدیث میں بھی اس کی صراحت نہیں ہے کہ رمضان ہے تو غیر رمضان میں فرق کریں گے، اور علماء کرام نے بھی لکھا ہے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، دونوں کی فضیلت چاہے رمضان میں غیر رمضان میں فضیلت برابر ہے۔ ابن قیم تو مسواک کرنا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے، اور جیسا کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یعنی مسواک کے بارے میں جبریل آ کر کے اتنا زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے، مجھے گمان ہوا کہ کہیں اس کے بارے میں کہیں قرآن میں آیت نہ نازل ہو جائے یا پھر کوئی وحی نازل ہو جائے۔ تو مسواک یہ منہ کی صفائی اور مرضات للرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور جو حدیث میں ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک سے زیادہ، تو یہ مفہوم نہیں ہے کہ آدمی منہ کی صفائی نہ کرے اور اس کو ایسی چیز کا استعمال کرے کہ اس سے بو آئے، بلکہ جیسا کہ تفصیل میں لکھا ہے کہ وہ جو بو آتی ہے معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اندر سے آتی ہے، یا ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو خوشبو ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے، اس کے حسن نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشبو پیدا کرے گا، نہ کہ آدمی کیا کرے کہ ایسی چیز کا استعمال کرے اور اس بدبو کو اپنے اندر لائے، جو غلط مفہوم ہے۔ تو یعنی چاہے جس وقت آدمی کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر منہ سے بدبو آئے گی تو اپنے بھائی کو بھی اس سے تکلیف ہوگی۔ اسی طرح قیام اللیل جس کو ہم تراویح بھی کہتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسا کہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ الگ روایتیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل 13 رکعت ہی ہوا 11 یا تو پھر 13 رکعت ہی ہوا کرتی تھی، چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو۔ تو یقیناً یہ جو سنت سے ثابت ہے کہ 13 رکعت ہے، اور 13 یا 11 رکعت ہے، کہ جو 13 رکعت ہوتی ہے، کہ جیسا کہ حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہ یعنی صحاب رسول کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد بیٹھتے تھے، جب یعنی اذان ہوتی تھی پھر 2 رکعت پڑھ کر کے کیا کرتے تھے، 2 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ اس سے زیادہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی وہ صرف 3 دن پڑھائی ہے، اور اس کے بعد اس ڈر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھانا چھوڑ دیا کہ کہیں لوگوں پر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ تو یہ تراویح کے تعلق سے، حالانکہ حقیقت میں اس میں بہت لمبی باتیں ہیں، لیکن مختصر یہ ہے کہ آدمی کیا کرے کہ 13 رکعت ہی سارے۔ اور اس کے اندر جو ہمارے درمیان کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آدمی نفل کو تلاش کرنے کے چکر میں کیا کرتا ہے، کبھی کبھی جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں جو اصل عشاء کی نمازیں ہیں، کبھی کہ مسجد کی تلاش میں کہ کہیں اچھے قاری ملے، اچھی آواز والا ملے، اس کے تلاش میں کیا کرتا ہے آدمی جو اصل چیز ہے نفل مستحب کے چکر میں واجب کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یقیناً آدمی کو ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اس چکر میں جو اصل چیز وہ چھوڑ دیں اور جو مستحب چیز ہیں اس کو لے لیں، تو یہ اس سے کہیں جا کر کے یہ گنہگار کے زمرے میں نہ آ جائے۔ تو ان تمام چیزوں کو یقیناً غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے وہ اعتکاف، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر اعتکاف کیا، اور جو آخری وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا، 20 دن کا۔ تو یقیناً ہمیں چاہیے کہ اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کریں اور کثرت سے آدمی اعتکاف کریں، اور اس طریقے سے کریں کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی تنہائی میں، خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، نہ یہ کہ صرف یعنی اعتکاف کے نام پہ آ جائیں اور کھانے پینے میں اور لوگوں سے بات کرنے میں اور موبائل وغیرہ کے استعمال میں اپنا صرف کریں۔ تو یہ کوئی مقصود حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس طریقے سے تلاش کرنے کی کوشش کریں اعتکاف جس طرح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اس کی ترغیب دی ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے درمیان جو قیام اللیل کے تعلق سے کہ شروع رمضان میں آدمی کے اندر جوش ہوتا ہے، اس کے اندر وہ نشاط ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے بہترین سے تراویح کی نماز پڑھے گا، لیکن جب آخری وقت میں آئے گا تو کیا کرتا ہے تساہل برتنے لگتا ہے، تو کبھی یا تو چھوڑ دیا تو چلو 2-3 رکعت پڑھ لیے، یا تو اس میں کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں اور زیادہ اہتمام کرتے تھے عبادتوں کا۔ آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو اس میں اور زیادہ تیار ہو جاتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ تو کبھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم تو نماز تو پڑھتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے اہل و عیال کے بارے میں غافل ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان کو تلقین کرنے کی توفیق ہوتی ہے، سویا ہے تو سوئے رہنے دے، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نبوی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ ہے کہ جب آپ خود بھی قیام اللیل کرتے ہیں اور ایام میں کوشش کرتے ہیں تو اپنے اہل و عیال کی بھی فکر ہونی چاہیے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ تو آخری ایام میں سستی نہیں آنا چاہیے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ آخری عشر میں آپ اور زیادہ کوشش کرتے تھے اور زیادہ عبادت میں انہماک کرتے تھے، اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لیلۃ القدر،
مختصر طور پر کم وقت ہے کہ لیلۃ القدر میں غور کیجئے کہ ہمارا کیا عمل ہوتا ہے لیلۃ القدر. کیا لیلۃ القدر صرف جاگنے کے لیے ہوتا ہے یا پھر عبادت کے لیے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تلاش کرتے تھے اور پھر تلاش کرتے تھے اور ان ایام میں اپنی رات کو جاگتے تھے اور اپنے اہل عیال کو بھی جاگتے تھے، یعنی جگاتے تھے اور اس کی تلاش میں لگے رہتے تھے اور صبح یعنی عبادت میں اور زیادہ مشغول رہتے کہ تاکہ اگر لیلۃ القدر پا جائے تو پھر اس کی فضیلت پا جائے. لیکن تو غور کرنے کا مقام ہے کہ لیلۃ القدر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جاگنے کی، بلکہ لیلۃ القدر اس لیے ہے کہ اس رات میں جاگ کر کے عبادت کریں، نہ کہ دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو صرف کریں، کھانے پینے میں اور بات چیت کرنے میں، دوستوں سے گپ لگانے میں، اس چیز میں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ لیلۃ القدر تلاش کریں اور اس میں عبادت اپنے آپ تمام وقت کو حتی الامکان عبادت میں لگانے کی کوشش کریں، ورنہ اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا اور جس چیز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا وہ چیز ہم حاصل نہیں کر سکتے. اسی طرح رمضان المبارک میں جو اہم اعمال میں کیا ہے وہ قرآن ہے. قرآن یعنی کثرت سے پڑھنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. مدارسۃ القرآن عارض اور یعارض کہ ایک دوسرے کے پر پیش کرتے سناتے تھے کہ یعنی قرآن کا تعلق رمضان المبارک سے بہت گہرا تعلق ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود جبریل کے ساتھ مدارسہ ایک دوسرے کو سناتے تھے اور اس میں مدارسہ کے اندر تفکر یا تو سیکھنا بھی تمام چیزیں کہ آدمی چاہے تو دوسرے بھی سیکھ سکتا ہے، یہ چیز بھی آتی ہے کہ تو آدمی کو چاہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن کا اہتمام کرتے تھے. اور صحابہ کرام میں تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ اس قدر اہتمام کرتے تھے، کوئی 3 دن میں کوئی 4 دن میں ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے. بہت سی روایتیں ہیں اور یعنی علماء سلف کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسا کہ امام مالک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حدیث پڑھانا چھوڑ دیتے تھے اور جا کر کے قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے، قرآن کے پڑھنے میں. تو یقیناً جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم کثرت سے اہتمام کریں قرآن کے پڑھنے کا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پڑھنے کی توفیق دی وہ پڑھے اور جسے اس بات کی توفیق دیا ہے کہ وہ سمجھ بھی سکتا ہے تو یقیناً وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھے اور اس پر غور و فکر بھی کرے جو اصل قرآن کا مقصد ہے. اسی طرح اعمال رمضان میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اوقات اور کچھ جگہیں ایسی رکھی ہیں کہ اگر آپ اس جگہ میں یا پھر اس وقت میں اس عمل کو کریں گے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. ان میں سے یہ کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا بدلہ بڑھا دیتا ہے. تو یقیناً رمضان المبارک کے مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے صدقہ کرتے تھے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں الریح المرسلہ یعنی ایسی ہوائیں جو اللہ کی رحمت لے کے آتی تھی اس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں. تو یقیناً جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، تو یقیناً ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اپنا کر کے ضرورت مندوں کو جو معاشرے میں غریب طبقہ ہیں ان کی مدد کرے، کثرت سے مدد کرے. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اس کا ڈبل اجر، زیادہ اجر ملے گا. ڈبل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے اجر دے سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثوابوں کو یعنی 10 گنا بڑھاتا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بڑھا سکتا ہے نیکیوں کے. تو یقیناً اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی صدقہ و خیرات کرے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری عمر میں اور زیادہ یعنی رمضان کے مہینے میں اہتمام کرتے تھے عبادت کا، کہ قرآن کا بھی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری عمر میں جو آخری رمضان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل یعنی 20 دن اعتکاف کیا. ایسے دنوں میں ایسے رمضان میں 10 دن کیا کرتے تھے، لیکن آخری رمضان میں 20 دن اعتکاف کیا اور قرآن بھی
دو مرتبہ یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ ایک دوسرے کو پیش کیا. تو یہ تو آدمی کو یہ نہیں کہ مطلب عمر دراز تو جو آدمی خاص کر کے ویسے تو کسی کو زندگی کوئی پتہ نہیں کہ کب اس دنیا سے چلے جائے، لیکن آدمی جب آخری عمر میں ہے تو کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کثرت سے کیا کریں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. اور خاص کر کے جب یہ خیر کے موقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے تو اس سے ہم اور زیادہ کثرت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. آخری چیز جس کی فضیلت رمضان المبارک کے معنی ہے وہ تفطیر الصائم، یعنی روزے دار کا افطار کرانا بھی ایک ثواب ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے اس رمضان میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دے کہ وہ چاہے کہ روزے دار کو بھی افطار کرائے، اور اس میں شرط نہیں ہے کہ آدمی ہائی فائی، جیسا کہ حدیث میں کہ مختصر ایک تمر میں بھی ہو اگر آدمی افطار کراتا ہے تو یقیناً اس کا بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. حقیقت میں جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں الگ الگ بہت تفصیلی باتیں ہیں. یہ مختصر طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے والے رمضان المبارک میں اپنے اعمال کو اسی طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو تلاش کرنے کی توفیق دے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تلاش کرنے کی توفیق ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جسے یہ توفیق مل جائے یہ بہت بڑی توفیق ہے. اور سلف نے کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ بدعات و خرافات میں پڑ جانا اسلام کے بعد، جیسا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ اور دوسرے سلف سے آتا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی نعمت پر مجھ پر بڑی ہے. اللہ کی یہ نعمت کہ اللہ نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی، یہ نعمت بڑی ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو ہوا پرستی اور بدعات و خرافات سے بچا لیا، یہ نعمت بڑی ہے. تو اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی سنت کو تلاش کرنے کے اپنے زندگی کے ہر امور میں ملنے کی توفیق مل جاتی ہے کہ وہ علماء کرام سے سیکھے، چاہے وہ دروس کے ذریعے سے، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے. ورنہ کتنے لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے کرتے ہیں، بدعات و خرافات میں پڑے رہتے ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں، ان کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شرط ہے یا نہیں ہے، یا پھر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو تلاش کرنے کی توفیق ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، اور اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہمیں قائم رکھے اسلام پر زندہ رکھا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر و آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.